تھینک یو سو مچ شاہزاد صاحب، آپ نے جوائن کی ہے. بڑی یونیک یہ پاکستانیوں کی ڈسٹنکشن ہے. اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہوتا رہا کہ پاکستانیز آر کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ، جو کہ سوشل سروسز کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے گلوبل رینکنگ میں 7th پاکستان جو ہے اس وقت سٹینڈ کرتا ہے. بہت ہی یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پاکستان کا امیج ہے جو گلوبل لیول پہ شاید اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوئی، مگر پاکستانیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. جی بالکل کامران صاحب، یہ اٹس اے گڈ نیوز کمنگ آؤٹ آف پاکستان. آپ دیکھیے کہ پاکستان پہلے 17ویں پوزیشن پہ تھا اور اس سال 7ویں پوزیشن پہ آیا ہے. پہلے 10 ممالک اگر آپ دیکھیں تو ان میں صرف 2 ملک جو ہیں وہ افریقہ سے باہر ہیں، اور ان میں ایک پاکستان شامل ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا اندازہ ہے یا ہمارے جو اعداد و شمار ہیں، پاکستان جو ہے از ون آف دا موسٹ جنرس گیونگ نیشنز ان دا ورلڈ. میرے خیال میں تو پاکستان کو پہلے 3 میں سے کسی ایک پوزیشن پہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے خیال میں جو ایک محتاط اندازہ ہے اس میں اس رپورٹ نے ہماری والنٹیرزم کو شاید اتنا ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ نہیں کیا، لیکن ہوپ فلی جب اس کو بھی پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ کیا جائے گا تو پاکستان ول اینڈ اپ کمنگ نمبر 1 ان دا ورلڈ ان جنراسٹی. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو یہ ٹیبولیشن ہوئی ہے، یہ جو رپورٹس مرتب کی گئی ہے، یہ جیسے آپ لوگ اس میں بڑا کام کر رہے ہیں، یہ کیا میتھڈ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ یہ ٹیبولیٹ کر رہے ہیں تمام چیزیں؟ جی اس طرح ہے کہ اس میں ہماری چیریٹیز ایڈ فاؤنڈیشن جو UK کا ایک چیریٹی کا ادارہ ہے جو انٹرنیشنلی یہ ہر سال یہ سروے کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ان پارٹنرشپ ہیں اور ہماری ایک سپورٹ ہوتی ہے ان کو. باقاعدہ ایک سروے ڈیزائن ہوتا ہے، سروے آن لائن مختلف اداروں کو، فلاحی اداروں کو دیا جاتا ہے، اور وہ ادارے جو ہیں وہ آگے اس کو فل کرتے ہیں. بالکل انانیمس ڈیٹا کلیکشن ہے اس میں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریپرزینٹیو سیمپل ہو پاکستان سے، یعنی کہ اس میں آپ کے دیہی علاقہ جات اور آپ کے شہری علاقے، ہائی انکم، لو انکم، مڈل انکم، تمام طرح کے افراد جو ہیں وہ اس سروے میں شامل ہوں تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ طریقے سے سامنے آئے. تو یہ بتائیے شاہزاد صاحب کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ایک ان آرگنائزڈ جو گیونگ ہے، جو کمیونٹیز کے اندر ہے، فیملیز کے اندر ہے، خاندانوں کے اندر ہے، تمام کمیونٹیز کے اندر ہے، وہ تو کوئی ریکارڈ نہیں ہو سکتی نا، اس کا تو کوئی ادارہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، جو کہ ہینڈ ٹو ہینڈ اور بہت ہی انانیمس طریقے سے، مطلب ٹنز آف تھاؤزنز آف پیپل بینگ ان کو مدد ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت ہی سگنیفیکنٹ اماؤنٹس ہوتے ہیں. بہت ساری فیملیز کے یہاں سے جو کہ متمول ہیں، جو کہ افورڈ کر سکتی ہیں، وہ ایک کانسٹنٹ ان کے یہاں سے گیونگ ہو رہی ہوتی ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور لے کے تو وہ اگر کوانٹم اگر کہیں سے اس کا ڈیٹا ہو جائے تو یہ تو پھر پاکستان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی آن دا مارک. اور میں آپ کو یہ گڈ نیوز دیتی چلوں کہ اس میں سینٹر نے بہت کام کیا ہے. ہم نے پچھلے 2 سالوں سے ہم نے پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اکراس پاکستان، جو کہ ایک ریپرزینٹیو سیمپل ہے اسٹیٹسٹکس بیورو کے ساتھ مل کے. اور ہم ایک کتاب جو ہے وہ پاکستان گیونگ سوسائٹی سال کے میرے خیال میں ستمبر یا اکتوبر میں لانچ کر رہے ہوں گے، اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ یہ ایک فرسٹ آف اٹس کائنڈ کتاب ہوگی جس نے پاکستان کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف چیریٹی، ویلفیئر، جس میں زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، آپ کی کارپوریٹ گیونگ، آپ کی ڈائسپورا گیونگ، آپ کی بزنسز کی گیونگ، آپ کی اسمال ٹریڈرز کی گیونگ، مطلب ہم نے کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے. ابھی تو چونکہ کتاب تھوڑی امبارگو میں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو گیونگ کا نمبر ہے وہ ٹریلینز میں ہے. دس از پر اینم، اور جو اب تک ہوئی ہے کیا ٹریلینز، کیا اس کا ٹائم؟ جی 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 یہ سوری میں نمبر ابھی شاید نہیں آپ کو دے سکوں گی کیونکہ کتاب بالکل ابھی فارمولیشن میں ہے اور پبلیکیشن میں ہے، لیکن نمبر جو ہے وہ بہت ہیوج نمبر ہے. اور اس سے آپ کو پاکستانیوں کی، اور یہ میرا محتاط اندازہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چیریٹی اینڈ ویلفیئر کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جب رائٹ ہینڈ دے تو لیفٹ کو پتہ نہ لگے. سو اس فلسفی میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو بھی وہ اپنا ویلفیئر یا چیریٹی کا کام کرتے ہیں وہ اس کو بتانا پسند نہیں کرتے، اور وہ ریکارڈ سے باہر رہتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ایک اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جب وہ نمبر ریلیز ہو رہا ہوگا.
So that places شازیہ really صاحبہ، Pakistanis as people with their heart at their right places. اور جی یہ تو بڑی ایک یونیک بات ہے، جیسے پاکستان میں کراچی کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، مگر یہاں پر پتہ نہیں کون سی دنیا میں ایسے شہر ہوں گے کہ کوئی بھی ہو جس کے پاس اگر کھانا نہیں ہے تو اس کو تینوں وقت کا کھانا رسپیکٹفلی مل جائے گا، اگر اس کے پاس علاج کی نہیں ہے تو ایک رسپیکٹفلی علاج مل جائے گا، اس کے پاس اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو ایک رسپیکٹفل ایجوکیشن کے نظام پورے چل رہے ہیں جو کہ ان کو مل جائیں گے، لوگ آپ کو چھت بھی آپ کو پرووائڈ کر دیں گے، ایک آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے، کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جس میں کہ آپ کو مدد نہ مل سکے، اور بہت ہی ڈگنیٹی کے ساتھ، اور یہ تمام چیزیں ایبسلیوٹلی ایک بہت ہی ریمارکیبل چیز ہے جو ہم یہاں پہ ڈے ان ڈے آؤٹ کراچی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. There are dozens and dozens of places where people take breakfast and then lunch and dinners, اور صبح سے شام تک، اور ہر لحاظ کی جو ہے وہ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. مجھے دنیا میں شاید ایسی نہ ہو کہیں پہ بھی چیز. جی دیکھیں، کراچی تو ہسٹوریکلی اگر آپ کراچی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کراچی میں سول سوسائٹی ایون پارٹیشن سے پہلے بہت روبسٹ سول سوسائٹی تھی، اور اب اگر پچھلے 70 سالوں میں دیکھیں تو کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ آپ کو ہر کونے پہ آپ کو ویلفیئر اینڈ چیریٹی کا کام نظر آتا ہے. اور چونکہ یہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے، یعنی کہ فائنینشیل سینٹر ہے پاکستان کا، بڑے بزنسز ہیں وہاں پہ، تو آپ کو اسی اسکیل کی گیونگ جو ہے، ہائی نیٹ ورتھ گیونگ، کارپوریٹ گیونگ، انڈیویجول گیونگ، آپ کو ہر طرح کی گیونگ جو ہے وہ کراچی میں بے تحاشا سمندر کی طرح نظر آتی ہے، آپ یقین کریں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اس قدر ویلفیئر اور چیریٹی اور اس قدر گیونگ کا کام پاکستان میں نہ ہوتا ہو تو پاکستان میں شاید جس طرح بہت ساری پور اکانومیز میں لوگ انقلاب کی طرف موو کرتے ہیں، تو یہ جو سیفٹی نیٹ ہے اس نے لوگوں کو بالکل بچا کے اور اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے.